بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اب اللہ ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی وہ تمہارا ولی ہے۔ اب یہاں اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، صلوات پڑھ لے ذرا محمد وآلہ۔ یا وہ دقت فرما رہے ہیں آپ حضرات، قرآن میں اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ یا اللہ تو ولی ہے، رسول ولی ہے، یا علی ولی ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ پورا قرآن عقیدہ بناتے وقت، نظریہ بناتے وقت، اسی لیے حق بھی انہی کو ہے نظریہ بنانے کا جو پورا قرآن پڑھتے ہوں، جو پورا قرآن جانتے ہوں۔ میں ایک آیت لے کر اگر عقیدہ بناؤں گا تو کوئی دوسری آیت میرے عقیدے کو رد کر دے گی، پھر تیسری آیت میرے فلاں عقیدے کو ثابت کر دے گی، لہٰذا میں روزانہ رنگ بدلوں گا، میں روزانہ ڈھنگ بدلوں گا، میں روزانہ عقیدے بدلوں گا، روزانہ میں شرمندگی کا سامنا کروں گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں عقیدہ ان سے لوں جو پورے قرآن کو جانتے ہوں، جو قرآن کے ماہرین ہوں، جو قرآن کے مفسرین ہوں، جن کا قرآن کا مطالعہ مکمل ہو، جنہوں نے تفسیر قرآن کم سے کم اول سے آخر تک پڑھی ہو۔ اگر ایک آیت لے کر آ جاؤں گا تو بعض ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں تو قدم قدم پہ ان مسائل کا سامنا ہے۔ مولانا قرآن میں یہ آیت موجود ہے، اچھا بھائی کون سی آیت ہے؟ کہا جی یہ آیت ہے۔ ہم نے کہا جی ایک اور آیت بھی تو ہے، وہ اس آیت کی تشریح کر رہی ہے، ایک اور آیت بھی ہے جو اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری آیات کی طرف توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ اچھا بعض اوقات تو مجھے تعجب ہے جو حافظان قرآن کا بھی دعویٰ کرتے ہیں نا، ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ قرآن تو حفظ ہوتا ہے مگر قرآن کہہ کیا رہا ہے اس کی بعض اوقات بعض دوستوں کو توجہ نہیں ہوتی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے شیعوں میں۔ میں نے کہا جی کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ کہنے لگے آپ کے یہاں لکھا جاتا ہے علی وارث۔ تو میں نے کہا جی پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے۔ میں نے کہا اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اللہ وارث ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے، مگر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ علی وارث شرک ہے؟ کہنا جب اللہ وارث ہے تو پھر علی وارث تو نہیں ہوگا۔ اچھا یہ ایک اور بحث بھی کی جاتی ہے، غیر خدا سے نہیں مانگنا چاہیے جی، علی سے مانگنا غیر خدا سے مانگنا۔ میں نے کہا جی مولا علی سے مانگنا غیر خدا سے مانگنا کب ہے؟ غیر خدا کا مطلب جو ہے وہ غیر خدا کا مطلب تو یہ ہے کہ جو اللہ کا غیر ہو، جو اللہ کا مخالف ہو، جو اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، جو اللہ کا دشمن ہو، میں اس سے مانگوں جو اللہ کا دشمن ہے۔ اس سے بڑا تو کوئی مرتد نہیں ہے جو اس سے مانگے کہ جو اللہ کا مخالف ہو۔ اب اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، یا رسول ولی ہے، یا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی ہے۔ پہلے تو جو آیت میں نے عنوان مجالس قرار دیا ہے جس آیت کو، اس میں اللہ کے ولی ہونے کا اعلان ہے، اور اس بات ایک موضوع کا اس بات دوسرے موضوع کی نفی نہیں کرتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ غیر خدا نہیں ہے، نبی کی ولایت بھی اللہ کی ولایت ہے، اور مولا علی کی ولایت بھی نبی کی ولایت ہے۔ تو یہ طول میں ہے، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، مولا علی کی ولایت، یہ طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے۔ برابر برابر رکھ کر ہم بات نہیں کر رہے۔
ہم اللہ رسول اور مولا علی کو برابر برابر رکھ کے بات نہیں کر رہے. جو برابر برابر رکھ کر بات کرے وہ مسلمان نہیں ہے, اور جو طول میں بات کرے وہ عین اسلام ہے, وہ عین ایمان ہے. سب سے بلند مقام اللہ کا ہے, اس سے اونچا کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر اللہ نے جسے سب سے بلند مقام عطا کیا ہے وہ سرکار دو جہاں کا وجود ہے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.